بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل طاہرہ انفو 2 میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک شخص بہت زاہد و عابد اور تہجد گزار تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جسے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ بیٹی کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اچھے نمبروں سے میٹرک کیا اور ایک کالج میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ جب پہلے دن کالج جانے لگی تو اس کے والد نے کہا، بیٹی، کالج پڑھنے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں اپنی مرضی کے لڑکوں سے شادی کرنا پسند کرتی ہیں، مگر شاید ایسا میں نہ کر سکوں گا۔ اس کی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، آپ مجھے تعلیم میری مرضی کی حاصل کرنے دیں، میں شادی آپ کی مرضی سے کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ کالج چلے گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کی، اور جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس نے نوکری کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے والد نے اس سے کہا، میرے کندھے کمزور ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اب تم شادی کر لو۔ میرا ایک دوست ہے جس کا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، گورنمنٹ کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہے۔ میری اس دوست نے تمہارا رشتہ مانگا ہے جسے میں نے قبول کر لیا ہے، اور اب تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر اس لڑکی نے جواب دیا، بابا آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اس کے والد نے کہا، بیٹی، اس لڑکے کی گزارش ہے کہ وہ تم سے فون پر بات کرنا چاہتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنے والد سے کہا، بابا جان، اگر آپ خوش ہیں تو مجھے یہ سب قبول ہے، آپ میری اس سے فون پر بات کروا دیجئے گا۔ والد نے کہا، بہت بہتر۔ اگلے روز اس لڑکی کے والد نے فون نمبر لڑکے کو دیا۔ یوں اس لڑکے نے لڑکی سے فون پر بات کی۔ لڑکے نے لڑکی سے کہا، میں نے ہمیشہ اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں اور ادھر کے ماحول سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کا کوئی افیئر ہو۔ اگر ہے تو مجھے بتا دو، اور اگر بعد میں پتہ چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ اس چیز پر سمجھوتا کرنا میرے بس میں نہیں۔ اس پر اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا، مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا رہا ہے کہ آپ کو لائف پارٹنر یعنی زندگی کا ہم سفر کیسا چاہیے؟ تو میرا جواب ہر بار یہی ہوتا تھا کہ میری شادی بچپن سے ہو چکی ہے اور میں یہ حق ختم کر چکی ہوں۔ اس پر مجھے جواب ملتا کہ حیرت ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار دو گی جسے آپ جانتی نہیں ہو۔ میں ہر بار یہی کہتی کہ میں نے یہ سب اپنے پروردگار پر چھوڑ دیا ہے، اور جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ اور رہی بات میرے کردار کی، تو ایک عورت کے پاس اپنی پاکیزگی کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اللہ کے سوا اس کا کوئی رفیق و رازداں نہیں ہوتا۔ اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو سورہ نور میں واقعہ افک ہے، اور افک کا مطلب یہاں بہتان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر مدینہ سے کچھ فاصلے پر رات کو لشکر نے پڑاؤ کیا۔ رات کا بھی کچھ حصہ باقی تھا کہ لشکر کو حکم دیا گیا۔ حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، لیکن میرا ہودہ اٹھانے والوں نے سمجھا کہ میں ہودے کے اندر موجود ہوں۔ انہوں نے خالی ہودہ اٹھا لیا اور چل دیے۔ میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ میں نے اپنے اوپر چادر اوڑھی اور وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ جب سفیدی پھیلی تو ایک حسابی صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آئے۔ وہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے مجھے پہچانتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی پیچھے رہ گئیں۔ یہی صحابی بھی قافلے میں شریک تھے اور بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے۔ انہیں صبح تک سوئے رہنے کی عادت تھی۔ وہ یا تو اس عادت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ
قافلے کے کوچ کرنے کے بعد قافلے کی رہی صحیح چیزیں اٹھانے کے لیے پیچھے رہا کریں۔ غرض صفوان نے میرے پاس لا کر اونٹ بٹھا دیا اور میں ان سے بات کیے بغیر اس میں بیٹھ گئی۔ دوپہر کے قریب ہم قافلے سے مل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں مدینے پہنچ کر بیمار ہو گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا کیا باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں۔ میں اس پر حیران تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ بول چال کیوں چھوڑ دی ہے۔ میری بیماری کے بارے میں دوسروں سے ہی پوچھ لیتے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر اپنی والدہ کے پاس چلے گئی تاکہ میری اعتماد داری تو کوئی کر سکے۔ وہاں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اس پر بہت پریشان ہو گئی، ساری رات روتی رہی۔ مہینہ بھر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اپنی جگہ سخت اذیت میں مبتلا رہے۔ میرے والدین بھی سخت پریشان تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آ کر بیٹھے اور فرمایا، تمہارے بارے میں مجھ تک اس طرح کی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری بے گناہی کو ظاہر فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ اور والد محترم سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری وضاحت اور بیان کی کیا حیثیت ہوگی۔ میں خود بھی کہہ رہی تھی کہ میری وضاحت پر کون یقین کرے گا۔ میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی، اللہ میری بے گناہی سے آگاہ ہے، وہ یقیناً میری بے گناہی ثابت کرے گا۔ ہم اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی۔ اس کیفیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنستے ہوئے مجھے مبارکباد دی کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا ہے۔ اس موقع پر سورہ نور کی آیت 11 تا 21 نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے تم ہی میں سے ایک جماعت ہیں، تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا گناہ ہے، اور جس نے اس میں بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے وہ بہتان سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا، اور انہوں نے کیوں نہ کہا یہ صریح بہتان ہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پس وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم پڑے تھے تم پر ضرور بڑا عذاب واقع ہوتا۔ جب تم ایک دوسرے سے سن کر اسے اپنی زبان پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ہلکی بات گمان کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ جب تم نے اسے سنا کیوں نہ کہہ دیا کہ زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم ایسی بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تمہارے لیے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میری والدہ نے کہا کہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گی۔ اس طرح قرآن سے ماخوذ واقعہ اس لڑکی نے اس لڑکے کو سنایا۔ اس پر لڑکے کے پاس سوال کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ ڈیئر ویورز، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں بنایا۔
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں جوتوں تک کو ناپاکی نہیں لگنے دی، تو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو کہاں ناپاک ہونے دے گا۔ جن عورتوں کی آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنے کے ساتھ مجھے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔